بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورودك بجهدي كله اللهم أهدني واهدني به اللهم أهدني واهدني به اللهم أهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وأعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين انشاءاللہ تعالی حدیث 13 جو ہے اس کو آج ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث سے بہترین لینے والوں میں شامل کر لے اور جو حق اور سچ بات ہے اس کو لینے والا بنا دے آمین اللہم آمین اس حدیث کا ٹائٹل لکھ لیں پسند کا بھی معنی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یا کہہ رہے ہیں اسلامی اخوت اور تکمیل ایمان اس کا ٹائٹل یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ لکھ لیں انشاءاللہ حدیث کو ہم سب مل کے اکٹھا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ ان ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاری ومسلم جی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے بھی اس حدیث کو پڑھ دیتی ہوں ان ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری ومسلم ترجمہ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں ان ابی حمزہ ابو حمزہ سے روایت ہے انس بن مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو خادمی جو کہ خادم ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یعنی کہ انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں یؤمنو ایمان لاتا احدکم تم میں سے کوئی ایک حتیٰ یہاں تک کہ یحب محبت کرے یا محبت کرنا پسند کرے لأخی اپنے بھائی کے لیے ماں جو یحب محبت کرتا ہے یا پسند کرتا ہے لنفسہ اپنی ذات کے لیے اپنے لیے رواہ البخاری و مسلم
اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ایمان والا کیسا ہونا چاہیے، ایک صاحب ایمان کیسا ہوتا ہے، یا صاحب ایمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ مومنوں کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ ایک صاحب مومن کے اندر باہمی محبت، الفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی خصلت ہے کہ آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کو ناپسند کرے جو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ مطلب کہ ایمانی اخوت کا تقاضا یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا دل بغض سے، کینے سے، حسد سے، جلن سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برے اوصاف میں سے ہے۔ اس لیے جب آدمی خود کو دوسروں سے ممتاز اور بدتر رکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کم کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر اس کی شخصیت کے اندر وہ صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پسندیدہ نہیں ہیں، اور جس شخص کے اندر اوپر والی صفات آ جاتی ہیں اس کے ایمان میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہ ایک مسلمان آدمی ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس سے ایمان میں بڑھوتی ہو، جس سے ایمان اس کا بڑھے، انہیں اختیار کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی حفاظت رہے، اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں۔ دیکھیے، اگر میں اور آپ یا اگر مسلمان اس حدیث کو اپنے معاشرے میں نافذ کر لیں تو ایک بے مثال، بے داغ، قابل رشک سماج جو ہے وجود میں آ سکتا ہے، قابل رشک معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمی محبت اور شفقت میں مومنوں کی ایک مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بخار اور بیداری کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ انسان جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، تو انسان کا یا ایک ایمان والے کا ایمان بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے، اگر وہ معصیت کے کاموں میں پڑ جاتا ہے تو ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ یہی ہمیں اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن سراپے محبت و الفت ہے۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت رکھتا ہو، نہ ہی اس سے کوئی مانوس ہو۔ مومن ہونے کا معیار، مومن ہونے کی نشانی کیا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان دل سے کسی چیز کو مان لینے کا نام ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا یا اس کے علاوہ بھی ایمان کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بہت سی اور چیزوں کا بھی اقرار کرتا ہے، بہت سی اور چیزوں کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان دوسروں سے خیر خواہی کرنے اور دوسروں کے لیے وہی چاہنے کا نام ہے جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گویا جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ پر ایمان ہوگا، وہ دل اتنا اچھا ہوگا کہ وہ انسانوں کے لیے بھی وہی چاہے گا جو اپنے لیے چاہے گا۔ معیار کیا رکھ دیا گیا؟ سبحان اللہ، کہ اللہ کی محبت۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارا اس حدیث پر عمل ہو جائے، یہ ہماری بہت سی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگی۔ بہت سی پریشانیاں خود بخود ہی حل ہو جائیں گی۔ سورہ المائدہ آیت 54 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 48 ہے آیت نمبر، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحمت اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مسلم معاشرے کو ایک فرد بن کر زندگی گزارنے اور معاشرے کی بھلائی کو اپنی بھلائی سمجھے اور اس کا نقصان اس کا اپنا نقصان سمجھے۔ اگر کسی انسان کا اپنا ہی معاملہ دو رخا ہو کہ میرے اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور، تو پھر دنیا میں اور آخرت میں سکون اس کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کا دو رخا پن جو ہے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی اجر کا باعث نہیں ہے کوئی بھی عمل اس کے لیے۔ حقیقت یہ کہ ایمان دل کے یقین، زبان سے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے۔ ایک دفعہ پھر بول دیتی ہوں کہ حقیقت میں ایمان دل
کا یقین، جب دل سے یقین ہو جاتا ہے اور زبان سے انسان اقرار کرتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ 3 چیزیں لازم ہیں۔ ایمان کے کرائیٹیریا کو آپ نے دیکھنا ہے، جانچنا ہے، بانپنا ہے اپنے اندر، تو یہ 3 چیزیں دیکھیں۔ یہ حدیث جو ہے نا کچھ اور طریقوں سے بھی روایت ہوئی ہے، میں ان طریقوں کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے یا وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ صرف زبانی علم کا آ جانا اس کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ عملی طور پر دیکھیں، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کا جائزہ لیں۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے پسند کرتی ہوں، وہ میں اپنے ہمسایوں کے لیے چاہتی ہوں، وہ میں اپنے جیسے انسانوں کے لیے چاہتی ہوں، وہ میں اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ چاہتی ہوں، وہ جن انسانوں کے ساتھ میرا تعلق ہے ان کے لیے بھی کیا میں وہی چاہتی ہوں۔ اگر نہیں چاہتے تو ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جو نقص ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، نہ کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں کی طرف نہیں، ہمیں اپنے اندر کی طرف دیکھنا ہے۔ آج یہاں پہ میں اور آپ ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اپنے اندر کا جائزہ لینے کے لیے، ہم دوسروں کو جانچنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے۔ اگر میرے اندر یہ کمی ہے کہ جب میں کوئی چیز لیتی ہوں یا کوئی چیز کسی کو دیتی ہوں تو اس کے معیار کو میں نے دیکھنا ہے، کیا میرا دل چاہتا ہے جو چیز مجھے پسند ہے میں وہی دوسرے کو دوں، یا میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھٹیا ایسی ادھر ادھر کی چیز اٹھا کے دوسرے کو دے دوں، بس ایک خانہ پوری کرنی ہے۔ یہ معیار آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی انسان کسی کو جانچنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا، ہم اپنے اندر کی اصلاح کے لیے یہاں پہ بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیمانہ دے دے، ہمیں یہ جانچنے کا باریک پیمانہ دے دے، تاکہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی ہے، جو چھوٹی سی چیز لیکن بہت گہری ہے، کہ ہم اس پیمانے کو جانچ سکیں، دیکھ سکیں، پرکھ سکیں کہ ہمارے دل کے اندر وہ کیا معیار ہوتا ہے جب ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، کسی سے مل رہے ہوتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ خیر اور بھلائی وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسرے کے لیے بھی چاہے۔ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، یا انسان اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ اچھا کھانا، اچھا پینا۔ کیا وہ شخص مومن ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور پڑوسی اس کا بھوکا رہے؟ بچپن سے یہ حدیث ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ گھر میرا صاف ستھرا ہو، کیا ہم چاہیں گے کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گند مند جو ہے گلی میں پھینک دیں یا ہمسایوں کے طرف پھینک دیں؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ ہم کرتے ہیں ایسا، لیکن دین کہتا ہے کہ نہیں، اپنے ساتھ ساتھ ہمسائے کا گھر بھی صاف کر رکھنا ہے۔ اپنے لیے میرا کوئی اور قاعدہ ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور قاعدہ ہے۔ اپنے فائدے کے لیے ایک چیز اور دوسرے کے فائدے کے لیے دوسری چیز۔ اپنے لیے مجھے تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کے لیے میں ان کو تکلیف پہنچا رہی ہوں، یہ میرا حق تھا۔ ہم اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یا ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کی ڈرائیو بلاک کر دی، کسی کے گھر کے آگے بنیں رکھ دیں، مطلب میرا فائدہ ہو جائے اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ جو میرے ساتھ ہمسایہ رہ رہا ہے، رات کو ہم اتنا شور کرتے ہیں، بچے اتنا شور کرتے ہیں، ہمسایوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ بیمار کوئی ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی لاچار بندہ بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا بزرگ ہو، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں اپنے بچے عزیز ہیں، ہمیں اپنا مفاد عزیز ہے، ہمیں اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں دوسروں کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ ایک مومن کا، یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا، ایک مسلمان کا کردار نہیں ہوتا۔ آپ پسند کریں گے آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہو اور ہمسایوں کے بچے اتنا شور کریں کہ وہ بزرگ رات کو آرام نہ کر سکیں؟ کیا آپ خود پسند کریں گے کہ ہمسایوں کے بچے رات کو تنگ کریں اور آپ کی نیند پوری نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے؟ کیا آپ پسند کریں گے آپ کے بوڑھے والدین گھر پہ ہوں اور وہ بیمار ہوں اور کوئی ہمسایہ اس کو تنگ کرے؟ ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم بہت آرام پرست اور ہم بہت آسائش پرست ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے خوشیوں میں رہیں، آرام اور سکون میں رہیں، تو کیوں نہیں دوسروں کے لیے؟ کیا میں چاہتی ہوں کوئی میرے بچوں کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے، میری والدین کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے، ان کو کوئی برا بلا کہے؟ نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ تو پھر کیوں ہم دوسروں کے بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کے اوپر کہتے ہیں نا کہ
ایک انگلی اگر میں دوسروں کی طرف اٹھاتی ہوں تو یہ 3 انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. ہم اس کو بھول جاتے ہیں, ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, ہم دوسروں کی عزت کے داؤ پہ لگ جاتے ہیں, دوسروں کے خلاف لگ جاتے ہیں, دوسروں کے بارے میں برا سوچنے پہ لگ جاتے ہیں, اس کے خلاف محاذہ رائی کرتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچا سکیں, اس کو تکلیف دے سکیں. تو ایک مومن کا رویہ یہ نہیں ہوتا. ایک مومن یا ایک مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں, وہ دوسروں کو تکلیف دینے والا نہ ہو, نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, نہ پاؤں سے, نہ آنکھوں سے, نہ اشاروں سے, نہ زبان سے. یہاں پہ تھوڑی سی شرح الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں. خادم رسول اللہ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ صرف 10 سال تھی. ان کی والدہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ حضرت انس کو آپ کے لیے پیش کیا. آپ نے اپنی خدمت کے لیے اس کو قبول فرما لیا تھا اور آپ نے انہیں قبول فرمایا, اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قدر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خدمت کی کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے راضی اور خوش تھے. سبحان اللہ. لا یؤمن, مکمل ایمان نہیں ہو سکتا, لی اخیہ, اپنے مسلمان بھائی کے لیے, ما یحب لنفسہ, جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے. کتنا سخت کرائیٹیریا دے دیا گیا. اب ان الفاظ کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تشریح کر لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمن اخوۃ, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کلمے کی بنیاد میں آپس میں بھائی بھائی قرار دیا, کہ ایمان کا ایک یہ بنیادی تقاضا ہے. ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے انتہائی مخلص ہوتا ہے, اس کے حق میں ہمدردانہ جذبات رکھتا ہے. اگر کسی میں یہ وصف نہیں ہے تو ایمان اس کا ناقص ہے, ایمان اس کا کمزور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان فرمائی کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو خصوصی ہدایت کی تھی. آپ نے فرمایا تھا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے, تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو مسلمان ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے فرمایا تھا, جو پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک رکھے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یزید بن اسد سے روایت ہے, آتحب الجنہ, کیا تمہیں جنت پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا کہ اپنے لیے جو وہ پسند کرتے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر سے یہ روایت ہے, صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ابو ذر میں تمہیں کمزور پاتا ہوں اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. تم کبھی 2 آدمیوں پر امیر بننا, کبھی کسی یتیم کے مال کی نگرانی قبول کرنا. سبحان اللہ. کہ یہ حدیث جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے, جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, یہ اسلام کی نہایت اعلیٰ اصولوں میں سے ہے. اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے کی ہر برائی معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے. معاشرے میں افراتفری, ہر کسی کو جو اپنی پڑی ہوئی ہے نا, اس سے انسان نکل سکتا ہے. آج ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن دوسروں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دوسروں پہ وہ ظلم کر رہا ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے, جو شخص چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی عزت کی جائے, میری توقیر ہو, میری شان شوکت ہو, میرا احترام کیا جائے, اگر یہ ہم سب چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو, میری توقیر ہو, میرا احترام کیا جائے, تو کیا ہے کہ ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے, دوسروں کے متعلق بھی اچھے خیالات رکھنے ہیں, برے خیالات دلوں میں نہیں لے کے آنے. خود پورا لینے کا مطالبہ اور دوسروں کو کم دینے کا مطالبہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی, جب انہیں یہ اصول سمجھایا تو معاشرے میں ہر طرف امن ہی امن ہو گیا تھا.
مسلمان اس حد تک ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگ گئے تھے کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ وہ تشریف لے کے گیا، مسلمانوں کے مابین مواخات ہوئی، وہ اب سب ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان مہاجر کو اپنی جائیداد، اپنے مکان، اپنی بیویوں تک شیئر کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ کتنا بڑا یہ مواخات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت ہوا تھا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات مل جاتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں نا، وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دیتے تھے۔ مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اپنی خواہشات کو وہ قربان کر دیتے تھے۔ جنگ یرموک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص پانی لے کر میدان جنگ میں پہنچا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے پانی پلانے کے لیے وہ آگے بڑھا نا، اور دوسری طرف العطشہ کے لفظ آتے ہیں کہ پیاس کی آواز ہے، پیاس پیاس۔ زخمی نے پیاسا ہونے کے باوجود پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو پلاؤ، شاید اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو ایک اور زخمی پکارا کہ پیاس پیاس، وہ کہتا ہے کہ اس کو پانی دو۔ سبحان اللہ، اس وقت یہ معاشرہ تھا، ایک دوسرے کے لیے کتنی مطلب کہ دوسروں کو دے دو، بس میری خیر ہے دوسروں تک دے دو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مجھے مل جائے، دوسرے رہنے دو، دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ایسے لوگوں سے پیار ہے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے اثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی جان تک کی پرواہ کیے بغیر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان بھائی کی ضرورت کو وہ مقدم رکھتا ہے۔ سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایمان کی صفت جو ہے، جو وصف اس کو کہہ لیں، قرآن پاک میں سورہ حشر میں بیان فرماتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں پر اثار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ مطلب کیا کہ آج کے مسلمان میں اس جذبے کا فقدان ہے۔ آج اس جذبے کا فقدان میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور ایک ایمانی تقاضے کو پورا کریں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ معاشرہ اتنا جو بگڑا ہوا ہے نا، وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اب الفاظ کی تشریح کو دیکھ لیتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، کہ نہیں ایمان لاتا تم میں سے کوئی ایک بھی۔ مطلب کیا کہ یہ حدیث سب کے لیے ہے، میرے لیے سب سے پہلے، پھر آپ کے لیے ہے۔ کتنی سخت بات ہے، کتنی شدت ہے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں آ سکتا جب تک تم اس درجے تک پہنچ نہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے یہاں پہ کہ تم میرے پسندیدہ نہیں ہو سکتے جب تک تم میری مخلوق کے لیے وہ نہ چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مومن احساس اور شعور میں پختہ اور راسخ ہو جائے تو پھر معاشرے کے ہر فرد کو اپنا بھائی اور ساتھی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ خود غرضی، حسد، بغض، کینہ، چغلی، جھوٹ، ہر چیز سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مومن ایمان والوں کے مقابلے میں اپنی طاقت کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتا۔ ایک مومن کی ذہانت، اس کی چالاکی، اس کی قابلیت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا مال، اس کی جسمانی طاقت، اس کی صلاحیتیں، غرض کوئی بھی چیز مسلمان کو دبانے، ستانے، نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مومن اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسرے مسلمان ہمیشہ اسے اپنے لیے نرم و نازک، رحم کرنے والا، ہمدرد، حلیم، مددگار، ہر وقت ان کے لیے حاضر سمجھتے ہیں۔ ایسا انسان کی شخصیت ہونی چاہیے، نہ کہ انسان اس انسان سے ڈرے کہ وہ میری عزت نفس پہ حملہ کرے گا، وہ مجھے نیچا دیکھے گا، وہ مجھے برا محسوس کرے گا یا مجھے برا محسوس کروائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مومن باہمی طور پر ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو تمام بدن بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ سارے کا سارا جسم اس کا کراہ رہا ہوتا ہے تکلیف کے ساتھ۔
مطلب کہ یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے شیئر کی ہے، اب پھر دوبارہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس محبت کی بات کی جا رہی ہے نا، وہ اختیاری اور دینی محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طبعی محبت اور فطری محبت جو انسان اولاد سے کرتا ہے یا بیوی سے کرتا ہے یا والدین سے کرتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ کرنا انسان کے لیے یا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر محبت کی بات ہو رہی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کہ یہاں پر دل کا امتحان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کی جگہ دل ہوتا ہے نا۔ اگر دل میں ہی کھوٹ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، دل میں کینہ ہے، وہیں پہ خیانت پڑ رہی ہے تو پھر مشکل ہوگی نا۔ ایک چھوٹا سا دل، لوتھڑا گوشت کا، اس میں کتنی چیزیں ہم سما سکتے ہیں۔ مومن تو دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے اور محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اور ہر معاملہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، ہر کام اللہ سے قربت چاہنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اگر تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو پھر دوسروں کے لیے بھی پسند کرو کہ تم ان کو معاف کر دو۔ ہم کہتے ہیں دوسرے مجھے معاف کر دیں، میرے دل سے یہ بات نہیں نکلتی، میں نہیں معاف کر سکتی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ہم اپنی معافی اللہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ دلوں میں نفرتیں، قدورتیں، کینہ، حسد، بدخواہی پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب کو نکال کر دل میں محبت، خیرخواہی، ہمدردی، غم خواری، دل جوئی جیسے جذبے پیدا کریں گے تو شاید اس قابل ہو سکے کہ دوسروں کو معاف کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا تھا؟ آپ سب کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ کس عورت نے زہر ملا کے آپ کو دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس اثر کا زہر آپ کی ساری زندگی آپ کو محسوس ہوتا رہا، آپ کی زندگی میں آپ کے جسم پہ اس کا اثر باقی رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ تھا ان ساری تکلیفوں کا اجر اللہ کے پاس ان کو ملنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا تھا۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو وہ ایک بوجھ ہوتا ہے جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نفرت کا گھر بھی تو دل ہی میں ہوتا ہے نا، تو وہ بوجھ ہم اٹھائے پھرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اتنا برڈن ہو جاتا ہے کہ ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح کی بیماری ہمارے اندر آ چکی ہوتی ہے، دل کی بیماریاں بھی اور جسمانی بیماریاں بھی۔ تو ان ساری جسمانی بیماریوں سے اور دل کی بیماریوں سے دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دلوں میں جو گند، قدورتیں، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں اس کو ساتھ ساتھ نکالتے جائیں۔ آپ کی جسم پہ بھی، آپ کی سوچ پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں، جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جنت اور جہنم پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور حساب اور کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ جو یقین ان پہ رکھتا ہے اور یقین کے ساتھ وہ جیتا ہے تو قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ کہ اگر انسان پازیٹیو سوچ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کر قبول کر لے اور خوش رہے اور اس پر ناراض نہ ہو، اور اگر ہمارے مقابلے میں کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے یا مل جائے وقتی طور پر، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں بیٹی پہ بیٹی آ رہی ہے اور اس کے اپوزٹ اس کی نند ہو سکتی ہے، اس کی جٹھانی درانی ہو سکتی ہے، اس کے گھر بیٹے آ رہے ہیں، تو اس میں مقابلہ کرنا یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے نا۔ اگر میری بیٹیاں ہو رہی ہیں تو میری جٹھانی یا درانی کے بیٹے ہو رہے ہیں تو کسی کے اس میں اختیار نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو اسی پہ خوش رہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ ہمیں ابھی نہیں معلوم ہو رہا، لیکن لیٹر آن اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، انسان کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ کسی کا گھر اچھا ہے اور وہ بڑے پہ بڑا گھر لیتا جا رہا ہے اور میں کرائے پہ ہی ہوں، تو دل میں حسد لے کے آنا، بغض لے کے آنا، اس کے خلاف باتیں کرنا،
یا کہنا کہ میں کیوں بڑا گھر نہیں لے سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہی اتنا ہے تو مجھے اتنا ہی ملے گا۔ کسی کی اچھی جاب کا مل جانا اور آپ کے پاس جاب کا نہ ہونا، یہ بھی ایک دوڑ لگ جاتی ہے، ایک دل میں حسد اور ایک حسرت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ میں وہی کروں گی جو میرے رب نے میرے لیے لکھ چھوڑا ہے۔ کسی کی گاڑی اچھی ہے، کسی کے بچے فرمانبردار ہیں، کوئی کہنے کار ہے، کسی کے میاں اس کے لیے بہت محبت کرنے والا اور دوسری کی طرف اس کا میاں اتنا محبت نہیں کرنے والا، وہاں پہ دیکھے کہ میرا رویہ کیا ہوتا ہے، میں کس نظر سے اس کو دیکھتی ہوں، کس حسرت کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ ایک نیچرلی یہ دل میں آ جاتا ہے جب آپ کسی کو محبت کرنے والے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم اس کو بد دعا دیں یا ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی نکلے کہ کاش میرے بھی میاں ایسے کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھوتی دے اور ہمارے رشتے میں بھی اس طرح کی خیر ڈال دے۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں کھباتا ہے، دنیا کی خوبصورتیاں دکھاتا ہے، ہمیں دنیا میں گم رکھے تاکہ ہم مثبت سوچ نہ سکیں۔ ایسے تمام موقعوں پر یا ایسے تمام کاموں پر ہم مثبت نہ سوچیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی رہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں کہ اللہ کے اللہ ہونے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ، ہمیں ایمان دین ملنے پہ، مسلمان ہونے پہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ جس حال میں اللہ کی ذات رکھے اس میں خوش رہیں۔ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایسی دولت کا، عزت کا، شہرت کا جس میں انسان اللہ کی ناشکری کرے۔ انسان دھوکے میں جا رہا ہوگا نا، انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اس کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا، اس کے پاس اللہ کی پہچان نہ ہوگی، اللہ کی محبت نہ ہوگی، اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی، وہ دین سے دور ہوگا۔ ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا تو دین کی سمجھ رکھ کے اللہ کی قربت کا ذریعہ حاصل کر سکتا ہے، یا وہ اللہ کی نافرمانیوں کو اپناتے ہوئے اللہ کی محبت سے دور جا سکتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے بہتر دے دے تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف اور مائل کر لیں، آپ اللہ کو اور یاد کریں، آپ اللہ کا اور شکر ادا کریں تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ کیا ہوا اگر دنیا میں نہیں ملی کوئی چیز تو آخرت میں مل جائے گی۔ کیا ہوا اگر بڑا گھر دنیا میں نہیں ہے تو جنت میں ہم لیں گے۔ کیا ہوا میاں ادھر محبت نہیں کر رہا تو جنت میں ملے گا، اس سے بہتر ہسبینڈ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ دے گا۔ کیا ہوا بچے ادھر بات نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں جو بچے دے گا وہ ایسے ہوں گے جو کبھی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کیا ہوا اگر آج میں جاب نہیں کر پا رہی، کیا ہوا اگر اچھے کپڑے نہیں میں پہن رہی، اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ یہ اتنی آپ کو تقویت دیتا ہے، دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے یہ چیز۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر دنیا میں کمی رہی تو آخرت میں اس کو پورا بڑھا چڑھا کے وہ دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نبینہ ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان 2 آنکھوں کے بدلے میں اس کو جنت میں دے گا، جنت دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ 2 آنکھوں کے بدلے میں جنت کا اتنا بڑا سودا اس نے کر لیا۔ جنت میں 1 گز یا 1 کوڑا بھی کہتے ہیں رکھنے کی جگہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ جتنی بھی دنیا کی معلومات ہے پوری دنیا کو لگا لیں، وہ 1 کوڑا یا 1 گز کی جگہ کا مل جانا اس سے دنیا اور مافیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ابو منتخب کہتے ہیں میں مقام عرفہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوا کہ میری سواری کی گردن آپ کی سواری کی گردن کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے اللہ کے عذاب سے نجات دے دے اور جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، مزید دیکھو تم لوگوں کی جانب سے اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو، یعنی کہ تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں، تو وہی سلوک ان کے ساتھ کرو، اور جو چیز لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو ان کو بھی اس سے محفوظ رکھو۔ کہ ہم سے کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اچھے سے ملیں،
ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مسکرا کے ملیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں خوشی سے ملیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ویلکم کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں اسپیشل فیل کروائیں. تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا. میں سب سے پہلے دوسروں سے اچھے سے ملوں، میں مسکرا کے ملوں، میں دوسروں کو خوشی دینے والا بنوں، میں دوسروں کو ویلکم کرنے والی بنوں، میں دوسروں کا خیال رکھنے والی بنوں، میں دوسروں کو عزت دینے والی بنوں، میں دوسروں کو اسپیشل فیل کرواؤں، اس کو ایسا لگے کہ آپ سے ملے تو ایسی مدتوں سے آپ کو جانتا ہے، ایسا ملے کہ وہ ہمیشہ آپ کا ملنا یاد رکھے. تو پھر ہمارے اوپر کیا لازم ہے؟ ہم بھی ایسا ہی کریں، ہم بھی ساری چیزیں دوسروں کے ساتھ ویسے ہی کریں جیسا ہم چاہتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ برا نہ کریں، تمہیں گالی نہ دیں، تمہیں اونچی آواز میں بات نہ کریں، کوئی بدتمیزی نہ کریں، کوئی بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے، تمہاری امانت میں خیانت نہ کرے، تمہارے راز کو افشا نہ کرے، تمہیں چیٹ نہ کرے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ کرے جو ہمیں پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ اس معاملے میں ہم کتنے پیچھے ہیں، اور یہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ساری برائیاں جو میں نے آپ کو گنائی ہیں، یہ ہمارے اندر ہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی لیول کی. اگر میں چاہتی ہوں کہ دوسرا میرے ساتھ ایسا نہ کرے، تو میں نے بھی دیکھنا ہے کہ کرنے سے پہلے میں خود دوسرے کو اس کے شوز میں رکھ کے دیکھوں. دوسرے کو کہنے سے پہلے، دوسرے کے خلاف بات کرنے سے پہلے، دوسرے کے خلاف اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے، کیا مجھے ایسا اچھا لگے گا؟ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو وہیں پہ رک جائیں، سٹاپ ہو جائیں. ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ متقی بن جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. یعنی کہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ایک عبادت ہے. قناعت پسند بن جاؤ تو تم سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے. یعنی کہ جو ملا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تو مومن بن جاؤ گے. اللہ اکبر. پھر ایمان کی علامت بھی یہی بتائی گئی کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ دوسرے کے لیے پسند کرو. اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمسائیگی کا تعلق اچھا رکھو گے تو مسلمان بن جاؤ گے، تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو مسلمان بن جاؤ گے. ہنسنا کم کر دو. کیوں؟ کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. یعنی کہ ہر وقت کا جوک، ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت فن اور مذاق میں رہنا، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں ابو ہریرہ کو بتائی. متقی بن جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ، قناعت پسند ہو جاؤ، اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ہمسایوں کے لیے وہی پسند کرو جو ہمسایوں کا حق ہے. پھر کیا ہے کہ ہنسنا کم کر دو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. یہ چیزیں جب ہو جائیں گی تو تم کیا مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، مکمل مسلمان بن جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس حال میں اسے موت آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود پسند کرتا ہو. دیکھیے، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارا لینا دینا تو ہوتا ہی رہتا ہے. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے اندر جھانک سکیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. سب سے پہلی مثال جو لینا چاہوں گی وہ ہے بیٹی کی شادی پر. کیا چاہتے ہیں کہ اس کے سسرال والے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، اس کو بیٹی بنا کے رکھیں، اس کو لاڈلی بنا کے رکھیں، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور میرے گھر میں وہ لاڈلی بن کے رہی ہے. اسی طرح اگر کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے تو ہمارا دل بھی کیا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا میں چاہتی ہوں میری بیٹی کے ساتھ ہو. یہاں پہ ہمارا معاملہ اپوزٹ ہے. کیا یہاں پہ پھر ہم جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میری بیٹی کو یہ آتا ہے، میری بیٹی کو یہ آتا ہے، اس کو تو یہ کچھ بھی نہیں آتا، وہ کچھ بھی نہیں کرتی. آپ کی بہو کے اندر کوئی ایسی خوبی تو ہوگی نا، آپ کی بیٹی کے اندر نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میری بیٹی ایسے، میری بیٹی، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے. اگر وہ کسی دوسرے کی بیٹی ہے تو کسی دوسرے کی بیٹی ہے، اس کی ماں نے اس کو عقل نہیں دی، اس کو طریقہ سلیقہ نہیں سکھایا، اس کو مہمان آتے ہیں تو وہ اس کا پوچھتی کرتی نہیں ہے. مطلب کہ
میری بیٹی کے لیے سب اچھا اچھا، دوسروں کی بیٹی کے لیے سب برا برا، جتنا مرضی وہ بچی آپ کے لیے کر لے اس میں سے ہمیں نقص ہی نظر آتے ہیں، اس میں کوئی اچھائی کی بات نظر ہی نہیں آتی۔ اگر ہم بہوؤں کی اچھائیاں کرنے لگ جائیں، دیکھ لیں بہویں اتنی اچھی بن جائیں، مثال قائم ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہوؤں کی مثالیں اچھائیاں دیکھتا ہی نہیں ہے، اچھائیاں دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہی مرد جو ہے میری بیٹی کا میاں جو ہے اس سے پیار اور محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ بٹھا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں میری بیٹی کے لیے ایسا ہے، اس کا میاں بہت اچھا ہے۔ یہی کام اگر بیٹا کر رہا ہے تو میری بہو جو ہے رن مرید اس کا بن گیا ہے، وہ کام نہیں کرتی، اس کو اس کا طریقہ سے لکھا ہی نہیں آتا، اس کو تو اپنے میاں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، وہ کام سے آتا ہے تھکا ہارا آتا ہے۔ حتیٰ کہ سنت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بھی تو کام کر کے آتے تھے، پھر بھی آپ گھر آ کے ہاتھ بٹاتے تھے، ہے نا؟ تو ہمارا یہ ذہن مینٹل لیول جو ہے نا بہت ڈاؤن جا چکا ہے، اسفل سافلین کی حد تک گزر چکا ہے۔ ہم صرف خود غرض ہو گئے ہیں، ہم اپنا مقصد چاہتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے، اپنی پرواہ ہوتی ہے ہمیں۔ ہمارے اندر پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنی خوبیاں اور دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، اپنی خامیاں اور دوسروں کی خوبیاں کبھی بھی کمپیئر نہیں کرتے، اپنی خوبیاں اور دوسروں کی خامیوں کو کمپیئر کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے میری خامیوں اور دوسروں کی خوبیوں کو کمپیئر کرے تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر کر سکوں۔ مومن تو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ دوسروں کی خوبیاں دیکھیں کہ وہ آپ سے کس چیز میں زیادہ بہتر ہے، آپ سے زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے پلس پوائنٹ دیکھیں گے تو آپ کو آپ سے زیادہ وہ نیک لگنے لگ جائیں گے۔ پھر آپ اپنے اندر دیکھیں گے میرے اندر یہ اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ میں ہر چیز میں پرفیکٹ، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرے اندر کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، بس دوسرے کے اندر ہے، دوسرے کو ہر وقت پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مجھے گھر سے اٹھا کر مسجد میں لاتا ہے، میں درس دیتی ہوں اور چلی جاتی ہوں، میرا تو کام اتنا ہی تھا نا، لیکن اس کا کام مجھ سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے گھر سے آئی، اس نے گاڑی میں پیٹرول ڈالا، وہ سفر کر کے میرے گھر تک آئی، مجھے اٹھایا، مجھے اٹھا کے مسجد میں چھوڑا، میں نے درس دیا، پھر مجھے مسجد میں واپس رکھ کے گئی، پھر اس نے بیچاری نے ڈرائیو بھی سیفلی کیا، پھر آ کے مجھے سنا بھی، یہاں پہ بیٹھی بھی مجھ سے زیادہ نیکیاں تو اس نے حاصل کی، اور میں نے درس دیا۔ میرے جیسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، میرے جیسی محنت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ اس بندے نے کتنی خالص نیت سے وہ ساری آپ کی خدمت کی، آپ کو اٹھا کے لے کے آیا، وہ ہمیں یاد ہی نہیں، وہ تو اس کا فرض ہم سمجھتے ہیں، وہ میری اسٹوڈنٹ ہے نا تو اس کا کام ہے، وہ کرے گی، اور اس کو ہم ایسے ہی بس جانے دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم درس دینے والے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں ہم بھول ہی جاتے ہیں، جو اپنا وقت، اپنی قربانی، اپنا جان، اپنی مال لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی کھاتے میں ہم نہیں لے کے آتے۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ کرے گا نا کہ کس نے کس کام کو کیسے کیا، کس نیت سے کیا، کس ارادے سے کیا، کس خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا، کس سچائی سے دین کی اس نے خدمت کی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی اچھا کام یا کوئی اچھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو کمال ہو، تم سے اچھا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً تعریف چاہتے ہیں کہ لوگ فوراً سے اس کے منہ پر ہی اس کی تعریف کر دیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کوئی بیچارہ خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم اکنالج بھی نہیں کرتے۔ چلو اکنالج تو کرنا چاہیے نا اس بندے کو، جن کی تعریف ہوگی وہ سمجھے گا کہ میں تو بڑا کمال کی چیز ہوں، اور جس بیچارے کی تعریف نہیں ہوگی وہ سمجھتا رہے گا شاید میرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، میرے اندر وہ چیز نہیں ہے جو مجھے جس طریقے سے اس چیز کو کرنا چاہیے تھا، اس کے اندر احساس کمتری آ جائے گی، اس کا کانفیڈنس ڈاؤن چلا جائے گا۔ بے شک وہ جتنا مرضی بھی اچھا ہے، کیونکہ اس کی جو ہوتا ہے نا ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، اس لیے نہیں، بعض اوقات وہ اپنی امپرومنٹ کے لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلے، اس سے جو سینئر ہیں وہ اس کی تعریف کریں کہ اس نے اچھا کام کیا، اس لیے نہیں کہ وہ تعریف کے لیے چاہ رہا، اس لیے کہ وہ اس سے اور بہتر اچھا کر سکے، اس سے اپنے اندر امپرومنٹ لا سکے۔ خیر فیصلہ تو کل ہوگا نا، پھر جب پتہ چلے گا کون کیا لے کر آیا۔ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کا اجر مختلف ہوگا،
کون کس مشکل سے گھر سے نکل کر آیا، کس کو آسانی سے اجازت ملی تو کسی کو کئی پاپڑ پہ بیلنے پڑے، کوئی کتنا فاصلہ طے کر کے آیا، کسی کے لیے بچوں کو چھوڑنا مشکل تھا تو کسی کے لیے ان کو ساتھ لے کے آنا مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے اتنی دیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہر ایک کی سچویشن مختلف ہے۔ بھلے ہم سب ایک کلاس میں بیٹھے ہیں لیکن ہم سب کا معاملہ ایک سا نہیں ہے، اجر ایک سا نہیں ہوگا، نیت ایک سی نہیں ہوگی، حالات ایک سے نہیں ہوں گے۔ جس کی توجہ صرف اس پر ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو توجہ اس پر ہو جائے گی، اور نیکیاں کہاں سے کروں گی، کیسے کروں گی، کتنی کروں گی۔ جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے نا، جنت کا شوق لگ جاتا ہے، پھر وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا کام ملے، مجھے کوئی پتہ چلے کہ میں اس کو وہ اچھے سے کروں اور آگے بڑھ کے کروں، میں پہلا ہوں جو اس کام کو کرنے والا ہوں، میری نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہوں، مجھے دوسروں کی نیکیاں کو جو فائدہ ہے وہ مجھے ملے، وہ حریص ہو جاتا ہے نیکیوں کا۔ دیکھیں جن لوگوں کے دلوں میں سچا ایمان داخل ہو جاتا ہے نا تو ان کے اخلاق کا ایک اعلیٰ ہی معیار ہمیں نظر آتا ہے، ان کا اخلاق کیا ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ابو سفیان کی بیٹی، امیر معاویہ کی بہن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن عزہ سے نکاح کر لیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ اکیلی تو نہیں ہوں، میری تو اور بھی سوتنیں ہیں نا، کوئی اور عورت ہو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی بہن لے آؤں، اپنی ہی بہن سے آپ کی جو لیے خیر خواہی چاہوں، اپنی ہی بہن کو آپ کی زوجیت میں لے آؤں۔ آج کے اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہم غیروں کے ساتھ تو شاید اچھا کر لیں، لیکن جب بہن بھائی کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا، شاید وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، آپ کو نہیں پتا وہ کیسے ہیں، میں ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، مجھے سب پتا ہے وہ کیسے ہیں۔ حالانکہ وہ تو خون کے رشتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم پہلے دیا ہے، ان کے ساتھ اجر کیا ہے، 2 گنا اجر ملے گا اس کو۔ دنیا میں اگر کسی چیز میں ہمیں دگنا پروفٹ ملتا ہے، دگنا اجر ملنے کا پتہ چل جاتا ہے، یا کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو منافع 2 گنا ہوگا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی چیز کو پسند کرتے ہیں، وہی کرنے کی طرف بھاگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیل پروفٹ کی طرف جا رہی ہے نا، اسی لیے اس کے لیے ہم زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حدیث سے بہترین لینے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اندر سے صاف کر دے، ہمارے باہر کو ہمارے اندر کی طرح صاف کر دے۔ ہم باہر سے صفائی کرتے ہیں، ہمارے اندروں کا کیا حال ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر کی جو میل کچیل ہے وہ صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رادر دین ہم دوسروں کے اندر جو برائیاں دیکھتے ہیں ہمیں اپنے اندر وہ برائیاں نظر آئے تاکہ ہم اپنی صفائی کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔